کہ نیب نے فراح خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور کو قانون کے مطابق انکوائری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فراح خان کے آمدن سے زائد اثاثوں منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہوں گی اور اس سلسلے میں ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ نیب نے فراح خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور کو قانون کے مطابق انکوائری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید تفصیل حاصل کریں گے سہیل رشید سے۔ سہیل، اب اس پر کارروائی کا آغاز کب سے ہوگا؟ جی دیکھیں، اب چیئرمین نیب کی جانب سے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور متعلقہ جو بیورو ہے نیب لاہور، اس کے ڈی جی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ باضابطہ قانون کے مطابق انکوائری شروع کی جائے۔ اور نیب کی جانب سے جو اعلامیہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ فراح خان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے، ان سب کی جو ہے وہ انکوائری کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے نیب کی جانب سے کہ 3 سال کے دوران 843 ملین کی رقم جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں آتی رہی، جس کو فوری طور پر نکال لیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کئی میڈیا رپورٹس جو ہیں ان کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے یہ سارا نیب کی جانب سے کارروائی شروع کرنے کا۔ اور اس سلسلے میں اب باقاعدہ انکم ٹیکس ریٹرن سمیت مختلف جو ریکارڈ ہے وہ نیب کی جانب سے حاصل کیا جائے گا، جس کے بعد قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ جب انکوائری منظور ہو جاتی ہے نیب کی جانب سے، اس کے بعد جو ہے وہ اگلے مرحلے میں تمام تر اکاؤنٹس بھی ضبط کیے جاتے ہیں نیب قانون کے مطابق اور پراپرٹیز منجمد کی جاتی ہیں۔ اب فراح خان کے خلاف جو کارروائی آگے بڑھے گی اس میں یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ اس کو فالو کیا جائے گا، لیکن اس کی ساری کارروائی اب نیب لاہور کے بیورو میں ہوگی۔ سہیل، اسی کے ساتھ ساتھ جو بنی گالہ کے قریب جو زمین کی منتقلی تھی اس میں جو مالکان ہیں اور جو سہولت کار ہیں، کیا ان کو بھی دائرۂ تحقیقات میں شامل کیا جائے گا؟ جی ایسا ہی ہے، جو نیب کا تحقیقات کا سکوپ ہوتا ہے اس میں جو سیکشن 9 ہے اس میں جتنی بھی ٹریکٹ ہوتی ہیں تمام کو چیک کیا جاتا ہے باری باری، جس میں آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو شیڈیول افینس اس میں ایک شامل کیا گیا ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا، اس کے مطابق بھی نیب دیکھے گا کیا یہ منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی اور یہ کس کے لیے کی جا رہی تھی اور یہ رقوم آ کس سے رہی تھی۔ یقیناً اس میں ساری جو ایک چین آف کسٹڈی ہوتی ہے جسے شواہد کی چین کہا جاتا ہے، وہ بنانے کے لیے تمام متعلقہ افراد کو طلب بھی کیا جاتا ہے، ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جس کے بعد نیب نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنے لوگوں کو گواہ بنانا ہے، کتنوں کو ملزم نامزد کیا جانا ہے کیس میں۔ سب کا اپنے اپنے کردار کا تعین جو ہے وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے نیب کی، جو اب موجودہ ورکنگ سٹائل ہے نیب کا، اس میں ایک 3 سے 4 رکنی ٹیم بنائی جاتی ہے جس میں مختلف ایکسپرٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ انکم ٹیکس کے ایکسپرٹ سے بھی اس میں مدد لی جاتی ہے، سارے معاملات کی چھان بین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اس میں افینس شامل ہوگا۔ سہیل، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہیڈ آف انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ زاہد، یہ بتائیے گا، اب چونکہ نیب کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فراح خان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، کب سے لے کر کب تک کی تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کا پہلو، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہوگا؟ دیکھیں، فراح خان کے حوالے سے جو اب تک مواد سامنے آیا ہے، ڈاکومنٹری پروف پہ میں نے بہت کام کیا ہے، ہم نے بڑی سٹوریز دی ہیں۔ نیب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 84 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 3 سال میں آئے ہیں، جو کہ بالکل ان کے ایسے سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ کریڈٹ ہوئے ہیں، اس کے پاس معلوم نہیں ہے اس کے سورس کے انکم کا۔ دوسرا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹریول ہسٹری ہے جو یو ایس کی اور یو اے ای کو اس میں ٹریول کیا ہے۔ فراح خان کے علاوہ اور لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کی تحقیقات اب ہوں گی۔ اس کا زاویہ تو بہت وسیع ہے۔ جو کچھ ایویڈنس ہم نے حاصل کیا ہے وہ لاہور کینٹ میں اس کی کوئی انویسٹمنٹ ہیں، اس کے علاوہ گجرانوالہ میں، پھر بہاول پور میں، اور جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی ہے تقریباً 5 ارب روپے اس کی ویلیو بنتی ہے مارکیٹ کی، جو اس کی جائیدادیں صرف 1.5 سال میں خریدی ہیں۔ ایک رنگ روڈ پہ 200 کنال کی زمین جو کہ جہاں سے رنگ روڈ شروع ہونا تھا اس نے خرید کی تھی، پھر اس کو بعد میں فروخت کیا۔ پھر بنی گالہ میں 240 کنال زمین اس نے خرید کی ہے جو ابھی تک اس کے نام پہ موجود ہے، اور اس نے 41 کروڑ روپیہ وہاں پر ادا کیا ہے، لیکن مارکیٹ کی جو ویلیو ہے اس زمین کی وہ 3 ارب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹس ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں مبینہ طور پر، ان کی بھی پروب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل لاہور نے یہ انکوائری شروع کی ہے۔ میڈیا پہ جو خبریں آئی ہیں، یہ تو ابھی 3 دن کی سٹوری ہے، ہر آئے دن سے نئے شواہد سامنے آ رہے ہیں، اور یہ شواہد ڈاکومنٹری پروف کی شکل میں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ اس انکوائری میں بڑی جان ہوگی اور کون کون لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو فراح خان اور اس کے ظاہر ہے خاوند تھے، ان کی جو جائیدادیں انہوں نے خریدی مبینہ طور پر، اور
जिन लोगों को दी गई और किन लोगों का ये पैसा था, आया कि इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, असल में ये जायदादें या पैसा किन लोगों का था, पीछे हाथ छुपे कौन थे। तो ये एक ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन लगती है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, नैब ने तो इंक्वायरी शुरू की है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी एक मुबैना तौर पर जो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, जो उसने पैसा या उनके कुछ करीबी ठीक, यानी कि आपका ये बताना है कि ना सिर्फ फराह खान बल्कि उनसे जुड़े बहुत से किरदार ऐसे हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जाहिद गिशकोरी और सुहेल रशीद, आप दोनों का शुक्रिया।